اگر دنیا کے سیاسی نقشے پر نظر دوڑائیں تو مختلف ادوار میں دنیا کے نمایاں سیاسی خاندان اور سیاسی شخصیات اندھے قتل کی سازشوں کا شکار ہوئیں، اور اگر غور سے دیکھیں تو پوری دنیا کی سیاسی تاریخ ایکشن سے بھرپور فلم اور سیاسی قتلوں سے بھری ایک پوری کتاب دکھائی دیتی ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا سیاسی قتل 30 جنوری 1948 میں ہوا، جب مہاتما گاندھی برلا بھون میں پرارتھنا سبھا یعنی اجتماعی عبادت میں حصہ لینے جا رہے تھے تو ان پر ناتھورام گوڈسے نامی شخص نے گولیاں چلا دیں۔ پاکستان میں سیاسی قتل جو کہ اب تک غیر حل شدہ ہیں، ان کی تاریخ وزیر اعظم خان لیاقت علی خان سے شروع ہوتی ہے، جب انہیں 16 اکتوبر 1951 کو کمپنی باغ راولپنڈی میں بھرے جلسے میں گولی مار دی گئی۔ ایک پولیس افسر نے موقع پر ان کے مبینہ قاتل سید اکبر خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، گویا لیاقت علی خان کے قتل کیس کو ہی گولی مار دی گئی۔ 22 نومبر 1963 کو صدر جان ایف کینیڈی کو سرد جنگ کے انتہائی نازک زمانے میں ریاست ٹیکساس کے علاقے ڈیلس میں اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ اپنی اہلیہ جیکی کینیڈی اور نائب صدر بی جانسن کے ساتھ کارواں میں شہر سے گزر رہے تھے۔ اس قتل کو عام طور پر روس اور کیوبا کی ایک ایسی سازش تصور کیا جاتا ہے جس میں امریکہ کے خفیہ ادارے CIA اور FBI بھی شامل تھے۔ دوسری امریکی اسیسینیشن 1968 میں ہوئی، جب انسانوں کے لیے آزادی، مساوات اور انصاف کا خواب دیکھنے والے پہلے سیاہ فام امریکی مارٹن لوتھر کنگ کو قتل کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے شاہی خاندان کی تاریخ کا پہلا قتل سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کا ہوا، جب 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی کے بیٹے فیصل بن مسعود نے بھری مجلس میں امت مسلمہ کو متحد دیکھنے والے سعودی فرمانروا شاہ فیصل کو گولی مار کر ابدی نیند سلا دیا۔ فیصل بن مسعود نے امریکہ سے واپسی کے فوراً بعد انہیں شہید کیا۔ واضح رہے کہ شاہ فیصل 1974 سے 1975 تک بادشاہ رہے۔ وہ ایک نڈر، بہادر اور جرأت مند انسان تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی پین اسلامزم کے لیے قربان کر دی۔ ان کی پالیسیوں سے بین اسلامزم کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کا خواب تھا کہ مسلم ممالک کی سرحدیں ختم کر دی جائیں اور پوری امت مسلمہ متحد ہو اور ایک ہی منشور یعنی دین اسلام کے پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو، اور امریکہ زائنزم اور سوشلزم کے سخت خلاف تھے۔ اسی لیے انہوں نے ان مسلم مخالف قوتوں کے مدِ مقابل ایک مسلم بلاک بنانے کی پرزور حمایت کی۔ اس کا واضح ثبوت 1974 میں لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے اجلاس میں شاہ فیصل کی خصوصی دلچسپی تھی۔ وہ عرب میں نیشنلزم کو ختم کرنا چاہتے تھے، جبکہ شاہ فیصل کے پیشرو خالد کسی بھی صورت اقتدار سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس دور میں سعودی اشرافیہ دو دھڑوں میں تقسیم تھی۔ ایک دھڑا شاہ خالد کی قیادت میں تیل کے سارے ٹھیکے مغربی کمپنیوں کو دینے کا حامی تھا، اور ان ٹھیکوں سے حاصل ہونے والی مالی معاونت کو عالیشان منصوبوں اور حکومتی دفاتر کی عالیشان تعمیرات میں صرف کیا جا رہا تھا۔ ملک کی دفاعی اور فلاحی نظام کی جانب توجہ نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ شاہ فیصل کی قیادت میں ایک دوسرا دھڑا تیل کے تمام ٹھیکوں کو مغربی بالخصوص امریکی کمپنیوں کو دینے کی مخالفت کر رہا تھا، اور تیل کی دوروں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو دفاع اور عوامی بہبود کے منصوبوں پر لگانے کا حامی تھا۔ شاہ فیصل کے ان اقدامات کو خود سعودی اشرافیہ کے ساتھ ساتھ مغرب میں بھی شدید ناپسندیدگی کے عمل سے دیکھا گیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت 1975 میں امریکہ کی جانب سے شاہ فیصل پر تیل کو سستا کرنے کا دباؤ تھا، جس کو شاہ فیصل نے سختی سے مسترد کر دیا۔ شاہ فیصل کے ان جرأت مندانہ کارناموں کی وجہ سے غیر مسلم طاقتیں ان کے خلاف سازشیں کرنے لگیں، جن میں اسرائیل سر فہرست تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب 1973 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران شاہ فیصل نے یورپین ممالک کی اسرائیل کی بے جا حمایت اور جنگی امداد کرنے کے خلاف عالمی مارکیٹ کو تیل بند کر دیا۔ چنانچہ ان کے اس اقدام کی وجہ سے 1973 میں عالمی منڈی میں تیل کا بحران
پیدا ہو گیا اور پاتازہ 1974 میں عالمی میڈیا جن میں ٹائم میگزین سر فہرست تھا انہیں مین آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا۔ ایک عرب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہودی اسلام اور عیسائیت کو کمزور کرنے کے لیے صلیبی جنگوں کا آغاز کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں کے پروٹوکولز کو پہلی مرتبہ منظر عام پر لا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہودی پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے بہت سی نئی سازشیں اور خوفناک منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ عرب ممالک ان کی شہادت کی بنیادی وجہ مغربی ممالک کو تیل بند کرنا اور یہودیوں کی خونی سازشوں کا آشکار کرنا سمجھتے ہیں، اور اگر ان کی شہادت کو پوری اسلامی دنیا کے معروض کے ساتھ وابستہ کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو، انور سادات کو شہید کر کے اور معمر قذافی اور یاسر عرفات کو تنہا کر کے مغرب نے اسلامی بلاک پر اپنی ناپسندیدگی کا ثبوت دے دیا۔